اللہ کو پوجا نہ جاتا. یہ وہ دھرتی ہے جہاں گردن جھکتی ہے تو اللہ کے واسطے، سر جھکتا ہے تو اللہ کے واسطے. اللہ کے علاوہ کسی کی درگاہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی درگاہ وہیں ہے. آپ کے پاس تو بزرگوں کی درگاہ ہے، ان کے پاس کس کی درگاہ ہے؟ اللہ کی. یعنی ان کے نزدیک اللہ مر چکا اور کعبے میں دفن ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ زبان سے نکل گیا. میں کہوں گا جناب دو باتیں. پہلی بات، مولانا ہے، زبان سے نکلا کیسے؟ اور نکل گیا تو توبہ کیا کیوں نہیں اب تک؟ تو ان کے نزدیک پوری کائنات مشرک، پورے مسلمان مشرک. پوری دھرتی پہ صرف ایک زمین بچی ہے سعودی عربیہ جہاں توحید ہے، باقی پوری دنیا میں شرک ہی شرک ہے. مگر آئیے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کیا فرما گئے. اب میں کتاب دکھا رہا ہوں جو انہی کے ابا کی ہے، وہ ہے ابن کثیر کی تفسیر. ابن کثیر ہے یہ، ابن تیمیہ کے شاگرد ہے یہ ابن کثیر، جن کو غیر مقلد اہل حدیث سب سے زیادہ بڑا بزرگ مانتے ہیں، اور ان کی تفسیر ابن کثیر پر بہت اعتماد کیا جاتا ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور جلد نمبر 2 سورہ اعراف صفحہ 245 آیت نمبر 175. اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو آیت کریمہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا وَانْسَلَخَ مِنْهَا. اللہ فرماتا ہے محبوب اسے اس قوم کا حال سنا جسے اللہ نے قرآن کی آیتیں دی اور انہوں نے آیتوں سے انکار کر دیا. یہ قرآن کی آیت ہے جس کا میں نے مفہوم ترجمہ بتایا. اس قرآن کی آیت کے تحت ابن کثیر ایک حدیث لا رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، ثقہ ہے. وہ پوری سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان. وہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ سے روایت ہے جنہیں ابن یمان بھی کہا جاتا ہے. اب یہ حضرت حذیفہ کون ہے، ذرا ان کی تعریف سن لیں آپ تھوڑی سی. یہ وہ صحابی رسول حضرت حذیفہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے اور کچھ فتنوں کی خبر دی. آنے والے زمانے میں کیا فتنے آئیں گے اس کی خبر دی تھی. انہیں رازدار رسول کا خطاب دیا گیا ہے، یہ رسول اللہ کے رازدار تھے، اور سرکار نے بتا دیا تھا حذیفہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہاں تک کہ اس سے جو پیدا ہوگا وہ بھی منافق ہوگا، یہ بھی بتا دیا. اب ان کی شان کیا تھی، ذرا حضرت حذیفہ کی ایک شان ملاحظہ کرے کہ فاروق اعظم کا جب دور خلافت آیا، حضرت حذیفہ حیات تھے، تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ لایا جاتا، اور دستور یہ تھا کہ امیر المومنین جو ہوں گا وہ نماز پڑھائیں گا. فاروق اعظم باہر آتے، اطلاع دی جاتی حضور کوئی مر گیا ہے، جنازہ پڑھا دیجیے. آپ کہتے نماز جنازہ میں حذیفہ شامل ہے؟ کہا جاتا حذیفہ ہے تو آپ نماز پڑھاتے. کہا جاتا حذیفہ نہیں ہے تو آپ چلے جاتے، کہتے کہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، منافق تو نہیں ہے، کیونکہ حذیفہ نہیں ہے. اب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ جملے کی صداقت کو کتنا سمجھتے ہیں. فاروق اعظم کے زمانے میں ایمان کی پہچان تھی حذیفہ کا ہونا. جہاں حذیفہ ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں حذیفہ نہیں وہاں پر ایمان نہیں ہے، ڈاؤٹ فل معاملہ ہے. تو کسی زمانے میں حذیفہ رہے ایمان کی پہچان، پھر کسی زمانے میں ایمان کی پہچان رہے حضرت مولا کائنات، کسی زمانے میں ایمان کی پہچان رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، کسی زمانے میں امام شافعی، کسی زمانے میں امام احمد ابن حنبل، کسی زمانے میں امام مالک، کسی زمانے میں حضرت مجدد الفسانی، کسی زمانے میں ابو الحسن اشعری، کسی میں حضرت امام ماتوریدی. اب مجھے کہنے دیجئے اس زمانے میں ایمان کی پہچان کون ہے؟ وہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. تو جہاں اعلیٰ حضرت ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں اعلیٰ حضرت نہیں وہاں ڈاؤٹ ہے. تو ہر زمانوں میں ایمان کی پہچانیں رہی ہے، یہ اس دور کی پہچان ہے. اب اس صحابی حضرت حذیفہ سے کیا روایت ہے ذرا سنیے. ابن کثیر لکھ رہے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ عنہ حدثہ قال، کہتے ہیں وہ ان سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سرکار کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرما رہے اِنَّا مِمَّا أَتَخَوَّافُ عَلَيْكُمْ رَجُولٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ.
سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے تم میں اس شخص کا خوف ہے کہ جو قرآن کی تو بہت تلاوت کرے گا، خوب تلاوت کرے گا. مجھے خوف ہے اس شخص کا میری امت پر. میں اپنی امت کے تعلق سے اس شخص کا خوف رکھتا ہوں جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا. حتیٰ اذا رویت بہجت علیہ، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی. قرآن پڑھنے کی رونق اس کے چہرے سے واضح ہونے لگیں گی. اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے یہ بہت قرآن پڑھنے والا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، اس کو قرآن فہمی ہے. اس کے چہرے سے قرآن کی رونق ظاہر ہوں گی. وَقَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامُ، اور سرکار کہتے ہیں پھر وہ اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لیں گا. اس کے جسم پر اسلام کی چادر نظر آ رہی ہوں گی. اِطَارَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ انسَلَخَ مِنْهُ، مگر اللہ تعالیٰ اچانک اس شخص کو جہاں چاہیں گا پھیر دیں گا، جہاں چاہیں گا گمراہ کر دیں گا. کس شخص کو؟ سرکار کہہ رہے کس شخص کو اللہ جہاں چاہیں گا گمراہ کریں گا؟ جو قرآن خوب پڑھے گا، قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی، اسلام کی وہ چادر کو اوڑھ لیں گا، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب آئیں گا. اور ارادہ یہ غالب آئیں گا کہ پروردگار اس کو جہاں چاہیں گا پھیر دیں گا، گمراہ کر دیں گا. وَنَبَاذَهُ وَرَعَا ظَهْرِهِ، اور وہ اچانک اسلام کی چادر کو اپنے پشے پشت ڈال دیں گا، چادر اتار کے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گا. وَسَعَا عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور پھر وہ اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچیں گا، اپنے پڑوسی پر تلوار نکالیں گا. وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ، اور اس کو شرک کی تہمت لگائیں گا. اپنے پڑوسی مسلمان مومن کو کہیں گا تو مشرک ہے. خوب قرآن پڑھ لیں گا، خوب قرآن کا علم حاصل کریں گا، مگر اللہ اس کو گمراہ کریں گا، چادر اتاریں گا اور اپنے پڑوسی پر شرک کی تہمت لگائیں گا اور کہیں گا تو مشرک ہے. قَالَ قُلْتُ يَا نبی اللہ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرَمِّيُّ أَوْ الرَّمِيُّ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ مشرک کون ہوگا؟ جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہے وہ، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ مشرک ہوگا کون حقیقت میں؟ شرک کے قریب کون ہوگا؟ شرک کا حقدار کون ہوگا؟ کہنے والا مشرک ہوگا یا وہ جس کو اپنے پڑوسی کو مشرک کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوگا؟ قالا بل الرمی، نبی نے فرمایا اور جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہے وہی خود سب سے بڑا مشرک ہوگا. ابن کثیر لکھتے ہیں اسناد و جید، اس کی سند جید ہے، اس کی سند بھی ضعیف نہیں ہے. اور اسی حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا ہے آئیے وہ بھی سن لیں. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں جلد نمبر 1 صفحہ 248 حدیث نمبر 81 پر لکھا ہے. اسی حدیث کو مسند البزار کے اندر امام بزار نے جلد 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175 پر، امام طاوی نے مشکل الآثار جلد 2 صفحہ 324 حدیث نمبر 865، کشف الارشاد میں جلد 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175، امام طبرانی نے معجم الکبیر جلد 20 صفحہ 88 حدیث نمبر 169، اور مسند الشامین میں جلد 2 صفحہ 254 حدیث نمبر 1291 پر لکھا. اور بھی متعدد علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے. یہ صحیح الاسناد صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو دوسروں کو مشرک کہیں گا وہ خود ہی پکا چھٹا ہوا مشرک ہوگا. اس حدیث کی روشنی میں آئیے اس جماعت کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو پوری دنیا کو مشرک کہہ رہی ہے وہ خود کتنے بڑے مشرک ہے. تو ہم شروع وہاں سے کرتے ہیں کہ اس فرقے کی اصل ہوتی ہے ابن تیمیہ سے. اہل حدیث غیر مقلدین کا سب سے بڑا عالم ہے ابن تیمیہ. اس فرقے کی بنیاد ابن تیمیہ سے نکلی اور ابن تیمیہ سے متاثر ہو کر 661 ہجری میں ابن تیمیہ پیدا ہوا، 728 ہجری میں مر گیا، اور 1111 ہجری میں ابن تیمیہ کے اسی مردہ نظریے کو عبد الوہاب نجدی نے زندہ کیا. اور پھر عبد الوہاب نجدی نے ابن تیمیہ کے نظریات کو پھیلایا، اور ابن عبد الوہاب کے نظریے کو بعد میں اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں عام کیا. اور پھر اسماعیل دہلوی کے ماننے والے 2 گروہ میں بٹے، ایک دیوبندی بنے اور ایک اہل حدیث غیر مقلدین بنے. یہ مختصر سی تعریف ہے. ابن تیمیہ اپنا وقت کا بہت بڑا عالم فاضل تھا.
مگر اس کا حال یہ تھا کہ اس نے ایک بہت ہی بدترین اور باطل عقیدہ گڑھا جو